اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مہینہ ماہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت حاصل ہے خلیفہ اول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین سالار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور یہی عقیدہ اور یہ عقیدہ 14ویں صدی میں جو ہے نہیں گڑا گیا، یعنی یہ جو ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ عقیدہ 14ویں صدی میں نہیں گڑا گیا بلکہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہی عقیدہ جو ہے صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ ائمہ اہل بیت کا بھی تھا، اور اسی عقیدے کی تعلیم جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، یعنی میرے آقا نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی ابو بکر کے بارے میں، وہ یہی تعلیم دی کہ ابو بکر کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے، اور یہی تعلیم جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، یعنی سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ
جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہو۔ یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا، میرے آقا نے واضح کر کے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، یہ عقیدہ پیش کر دیا، بتا دیا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہی تعلیم جو ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ کو دی کہ ابو بکر کا مقام، ابو بکر کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد جو ہے روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات ہی نہیں پیدا ہوئی کہ جو ابو بکر سے افضل ہو، جو ابو بکر سے اعلیٰ ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو ہم اور آپ کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو میرے آقا نے اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دی تھی۔ میرے آقا نے جو اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دی تھی، اسی تعلیم پر آج ہم اور آپ بھی عمل کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی سالار صحابہ ہے، اگر کوئی انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند مقام رکھنے والا ہے تو اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آؤ دیکھو حضرت عمر کا کیا عقیدہ تھا، حضرت عمر اس عقیدے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہاں پر دھیان خیال رکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، اور محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان سے ہمیشہ جو ہے حق نکلتا ہے، ہمیشہ سچ نکلتا ہے۔ تو میرے آقا نے حضرت عمر کو محدث کہا ہے، اور حضرت عمر کا اس معاملے میں کیا عقیدہ ہے، اس معاملے میں حضرت عمر کی کیا رائے ہے، حضرت عمر کا کیا نظریہ ہے۔ تو کنز العمال کے اندر ہے کہ ایک بار جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے، یعنی حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس، یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر نے منبر سے یہ اعلان کیا، منبر سے یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ تو اب حضرت عمر کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ جو ہم اور آپ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ جو ہے حضرت عمر کا بھی تھا، اور حضرت عمر نے جو ہے واضح کر کے منبر سے اعلان کر کے بتایا کہ یہی عقیدہ میرا بھی ہے کہ اگر کوئی سالار صحابہ ہے، اگر کوئی انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند مقام رکھنے والا ہے تو اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام جو ہے ابو بکر ہے، اس ذات کا نام ابو بکر ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کا بھی کیا نظریہ، کیا عقیدہ تھا۔ اب یہاں پر صحابہ کا جو عقیدہ ہوگا وہی ہم اور آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے آمنو کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے دیوانے ایمان لائے اسی طریقے سے تم بھی ایمان لاؤ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ تو اب دیکھو صحابہ کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہی عقیدہ ہم اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جس طریقے سے میرے محبوب کے دیوانے ایمان لائے اسی طریقے سے تم بھی ایمان لاؤ۔ تو اب دیکھو اس معاملے میں صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں، یعنی جب میرے آقا
روئے زمین پر جلوہ گر تھے، روئے زمین کے اوپر یعنی زمین کے اوپر جب میرے آقا جلوہ گر تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ظاہری حیات میں ہم لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہم لوگ یعنی جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو افضل سمجھتے تھے، کسی کو اعلیٰ سمجھتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے، اور اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہی عقیدہ ہم لوگوں کا تھا یعنی صحابہ کرام کا تھا۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ جو عقیدہ حضرت عمر کا تھا وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے، اور جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے، اور یہی عقیدہ جو ہے سب کا تھا کہ سب جو ہے اس بات پر علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر انبیاء کرام کے بعد کوئی شخصیت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کا عقیدہ دیکھیں کہ اس معاملے میں حضرت علی کا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت علی اس معاملے میں کیا مانتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ محمد بن حنفیہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی کے بعد کن کا مقام ہے، نبی کے بعد کن کا مقام ہے؟ تو اب حضرت علی نے جواب دیا، حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ حضرت علی نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، بتا دیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پوچھنے والی شخصیت، پوچھنے والی جو ذات ہے آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہیں، جو حضرت علی سے یہ سوال کر رہے ہیں، جو حضرت علی سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور حضرت علی اپنے بیٹے کے سامنے یہ جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے بلند کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب یہی پر بات ختم نہ کی ہوئی، اب اور آگے حضرت محمد بن حنفیہ بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے والد گرامی، حضرت ابو بکر کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد کن کا مقام ہے، کن کا درجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اب حضرت علی نے بتا دیا کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے۔ اب جب حضرت علی نے یہ بتایا کہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے تو محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ خشیت ان یقول عثمان، خشیت ان یقول عثمان، یعنی میں ڈرا کہ اب اس کے بعد جو ہے حضرت علی
حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ یعنی حضرت محمد بن حنفیہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، جو ان کے دل میں خیال آیا، اپنے خیال کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میرے والد گرامی نے پہلے نمبر پر ابو بکر کو فرما دیا، دوسرے نمبر پر عمر کو فرما دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو فرما دے۔ اس لیے اب حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے نمبر کا سوال ہی نہیں کیا، میں نے تیسرے نمبر کا سوال ہی نہیں کیا، بلکہ جو ہے میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ یعنی حضرت محمد بن حنفیہ نے تیسرے نمبر کا سوال ہی نہیں کیا، بلکہ صرف یہ فرما دیا کہ اب عمر کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ تو میرے مولا علی نے کیا فرمایا، سنو، قال ما انا الا رجل من المسلمین، یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہاں پر حضرت علی نے انکساری کی ہے، خاکساری کی ہے، یعنی اپنے مقام کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی کا بھی یہی نظریہ، یہی عقیدہ جو ہم اور آپ کا ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے حضرت عمر ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے حضرت عثمان ہے۔ یہی نظریہ، یہی عقیدہ جو ہے حضرت علی کا بھی تھا، اور حضرت علی نے جو ہے واضح کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا، واضح کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو نسلوں میں منتقل کرنے والا عقیدہ ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر ایسے ایسے فتین پیدا ہو چکے ہیں، ایسے ایسے فتین پیدا ہو چکے ہیں کہ جو عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا تھا اہل سنت و جماعت کے اندر، آج کچھ لوگ جو ہے اہل سنت کا لیبل لگا کر اس عقیدے کے بارے میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ درخت جو ہے کہیں اور لگایا گیا تھا، اس کی شاخ ہندوستان تک آ گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر سب سے پہلے اس عقیدے کا کسی نے انکار کیا ہے یا اس میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو تاریخ طبری ہو، چاہے ابن عساکر ہو یا اور کوئی تاریخ کی کتاب ہو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ عقیدہ لوگ رکھتے تھے اور رکھتے چلے آ رہے تھے۔ مگر بیچ میں ہوا کیا کہ جب تمام صحابہ اکرام اس بات کو تسلیم کر رہے تھے، مان رہے تھے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، مگر 30 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان میں 30 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان میں جو ہے ایک منافق عبداللہ بن سبا، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، آپ تاریخ کی تمام کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا جو ہے ذکر موجود ہے۔ عبداللہ بن سبا جو اصل میں جو ہے یہودی تھا، اصل میں جو یہودی تھا، اس نے جو ہے مسلمانوں کا لباس اوڑھا اور مسلمانوں کے لباس میں چھپ کر جو ہے یہ مسلمانوں کے بیچ میں آیا، اور مسلمانوں کو آپس میں جو ہے لڑانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے اس نظریے کا پرچار کرنا شروع کیا کہ حضرت علی جو ہے سب سے افضل ہے۔ اس نے اس نظریے کا پرچار کرنا شروع کیا اور لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالنا شروع کیا کہ حضرت علی جو ہے سب سے افضل ہے۔ ابھی دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی روئے زمین پر جلوہ گر تھے، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ وسوسہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جب یہ خبر جو ہے حضرت علی کے کانوں تک پہنچتی ہے، جب حضرت علی کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شان میں جو ہے بکواسیں کرتے ہیں، اور یہ خبر جو ہے جب حضرت علی تک پہنچتی ہے تو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، اور سوائق محرقہ کے اندر حضرت ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دو۔ جب حضرت علی کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ جو ہے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہے ہیں، تو میرے مولا منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جلوہ گر ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دو، میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر و عمر پر افضل کہتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں یہ جان جاؤں گا کہ فلاں شخص جو ہے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہا ہے، مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہہ رہا ہے، اسے الزام تراشی یعنی جھوٹی بہتان والی جو سزا ہے، یعنی جو اسلام نے بہتان لگانے پر 80 کوڑے سزا مقرر کی ہے، میں وہی 80 کوڑے جو ہے اس کو لگاؤں گا۔ یعنی حضرت علی نے منبر سے علل اعلان یہ فرما دیا کہ جو شخص جو ہے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا، میں اسے جو ہے 80 کوڑے لگاؤں گا، میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی عبداللہ بن سبا کی نسل والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت کا لیبل لگا کر خود کو اہل سنت تو کہتے ہیں، جیسے طاہر القادری، مرزا انجینئر اور اس کی نسل والے جو ہندوستان میں ہیں، جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس بات کا آج چرچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے علی تھے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا جو عقیدہ، ہمارا جو نظریہ ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور سب کا یہی عقیدہ تھا کہ سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی ذات ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک آخری روایت سن لیں، حضرت امام جعفر صادق، یہ ایسا نام ہے جس سے ہر کوئی جو ہے جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے امام جعفر صادق کا عقیدہ کیا تھا، آپ نے کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مسلمانوں کے یعنی ہمارے پہلے خلیفہ کے تعلق سے جو ہے سوال ہوا، پوچھا گیا کہ آپ جو ہے اس بارے میں یعنی ابو بکر کے بارے میں کچھ فرمائیں، کچھ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے متعلق یعنی حضرت ابو بکر کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے بارے میں میں صرف اچھی ہی بات کہتا ہوں اور کوئی بات نہیں کہتا، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے جو ہے حضرت زین العابدین سے، اور انہوں نے جو ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ مطلب کیا اس حدیث پاک کا؟ مطلب یہ کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا یعنی امام باقر سے سنا میں نے، اور امام باقر نے جو ہے حضرت امام زین العابدین سے سنا، اور امام زین العابدین نے حضرت امام حسین سے سنا، اور حضرت امام حسین نے حضرت علی سے سنا، اور حضرت علی نے جو ہے رسول اللہ سے سنا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہاں سے لے کر وہاں تک سب کا یہی عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر جو ہے آج تک کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی نہیں پیدا ہوئی کہ جو نبی کے بعد سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ سالار صحابہ اگر کوئی ہے
تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنے لوگوں کی ایک روایت میں جو ہے عقیدے کو جمع کر دیا گیا، اور یہ روایت بہت طویل ہے۔ ایک آخری بات اسی روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت میں سے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ یعنی اہل بیت میں کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو ابو بکر سے محبت نہ کرتی، جو ابو بکر سے محبت نہ کرتی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق نے جو ہے تمام معاملے کو صاف کر دیا کہ چاہے اہل بیت والے ہوں، چاہے صحابہ اکرام ہوں، ہر کوئی جو ہے اہل بیت، ہر کوئی جو ہے ابو بکر سے محبت رکھتا ہے، اور ابو بکر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اکرام کے بعد جو ہے سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ابو بکر سے محبت کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری امت پر جو ہے ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کی محبت میری امت پر واجب ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان سے محبت رکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیں۔